محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم کو زمین میں نے اپنا نمائندہ، نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی جتنی مخلوق ہے جس کی کوئی گنتی نہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے اتنے لشکر ہیں اور اتنی مخلوقات ہے جن کی حقیقی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان ساری مخلوقات میں سے مرتبے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عزت و توقیر کے اعتبار سے جس مخلوق کو مقام و مرتبہ ملا وہ آپ ہیں، وہ حضرت انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات میں سے انسان کو ہم نے معزز قرار دیا۔ میرا سوال ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ کی نائب ہے، وہ مخلوق جو رب کا نمائندہ ہے، وہ مخلوق جو سب سے حسین صورت لے کے آئی ہے، اور وہ مخلوق جس کے بارے میں اعلان ہوا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے آپ کے تابع ہے، انسان کے تابع ہے، اور وہ مخلوق جس کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، انسان کو بناتے وقت میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا، اور وجود انسان میں میں نے اپنی روح کا فیض ڈالا، تو وہ مخلوق جو خوبصورت بھی سب سے زیادہ، جو اللہ کی نمائندہ بھی کہلائی، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کے وجود میں اللہ نے اپنی روح کا فیض ڈالا، جس مخلوق کے لیے ساری کائنات بلکہ بزم کائنات کو بنایا اور سجایا، وہ مخلوق جھوٹ بولے، وہ مخلوق گالیاں نکالے، وہ مخلوق کھانے پینے والی چیزوں میں مکسنگ اور ملاوٹ کرے، وہ مخلوق جو دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو سمجھدار اور سیانہ کہلائے، وہ مخلوق جو ہر وقت دوسروں کا حق مارنے کے لیے سکیمیں لڑاتی رہے، وہ مخلوق جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پروگرام ترتیب دیتی رہے،
اور وہ مخلوق جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنی جائیداد اور اپنے مال و دولت کی پرواہ نہ کرے، دوسرے کا کلی کا ککھ نہ رہ جائے، یہ زندگی کا مشن بنائے۔ وہ مخلوق جو اللہ کی نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ساری کائنات کی تاجدار ہے، وہ مخلوق بتوں کے سامنے گر جائے، وہ مخلوق صرف بتوں کے سامنے نہ گرے، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اور مادی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی نعمتوں کو پانے کے لیے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اللہ فرما رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو صرف اسے مشرک سمجھتا ہے جو بتوں کے سامنے پڑا ہے، تو اسے مشرک سمجھتا ہے جو آگ کو خدا بنائے بیٹھا ہے، تو صرف اسے مشرک سمجھتا ہے جو چاند اور سورج کو سجدے کر رہا ہے، تو صرف اسے مشرک سمجھتا ہے جو جانوروں کو سجدے کر رہا ہے اور ان کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنی نگاہ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنی خواہشات کو میرا شریک بنا دیا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات پانے کے لیے جب میں قرآن کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، رسول کریم کا فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کو دور پھینکنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہوں، پھر اللہ حق بجانب ہے یا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہوں نے خواہشات کو میرا شریک بنا دیا؟ آئیے یہ کمزوریاں، یہ خامیاں جو میرے اندر بھی موجود، بہت سارے لوگوں کے اندر موجود، اس کریم، اس مہربان، اس لجپال اور اس بندہ نواز رب کے کرموں میں سے، مہربانیوں میں سے اور رحمتوں میں سے یہ کرم ہے، یہ رحمت ہے اور یہ مہربانی ہے کہ وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ خود یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بھولا ہوا اور بگڑا ہوا انسان اپنے مقام کو پہچان لے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج اب کہاں سے چڑھتا ہے؟ مشرق سے چڑھتا ہے، غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مصطفیٰ کریم کی زبانی امت کو یہ بتا دیا ہے اور انسانیت تک یہ میسج کنوے کر دیا ہے، یہ پیغام ابدی پہنچ چکا ہے کہ جب تک سورج مشرق سے چڑھ رہا ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اپنی ساری رحمت اور اپنی ساری بندہ نوازی کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں اپنی باہوں میں لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں اسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کے آ جاؤ بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ کبھی میں کہتا ہوں سارعوا الی جنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اور کبھی وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں وہی اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے صحت دی، جس نے تجھے کرسی دی، جس نے تجھے نام و نمود سے نوازا، جس نے تجھے مال و دولت سے نوازا، جس نے تجھے خیش قبیلہ عطا کیا، جس نے تجھے کارآمد اور بامقصد زندگی بخشی، جس نے تجھے اولاد کی شکل میں مختلف بہاریں عطا فرمائی، جس نے کائنات کی رنگا رنگ نعمتوں تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے بیسیوں راستے وا کر دیے، فرمایا میں وہی اللہ تیری نافرمانیوں کو، تیری بدکاریوں کو، تیری سرکشیوں کو اور تیری بغاوتوں کو
کچھ نہیں سمجھتا، اعلان کر رہا ہوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کے کرم سے دور دور کیوں پھرتا ہے؟ یہ محبت کا گہوارہ ہے، یہ محبت، یہ پیار کا مرکز ہے۔ میری رحمت، میرا کرم، میری نوازشات، میری مہربانیاں ایک جام میں پڑی ہیں، تو اس جام سے شراب محبت پینے کے لیے، اپنے مقام کو جاننے کے لیے، میری ذات سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے، اور میرے دربار میں آ کر اپنے نام کو، اپنی شان کو اور اپنے مقام کو بہت اونچا کرنے کے لیے آ جا، میں تجھے نواز نہ دوں؟ اے مالک کے کائنات، میں سمجھ گیا، میں جان گیا، میں گنہگار ہوں، میں پاپی ہوں، میں تیرا باغی ہوں، میں تیرے دروازے سے بھاگا پھرتا ہوں، میں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کے لیے کئی طریقے ہیں اور کئی رنگ ہیں۔ فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے چند دن کے روزے فرض کیے گئے، ایام معدودات، کچھ دن، سمجھ آ گئی؟ 360 دن سال کے ہیں، ان میں سے 29 یا 30 دن معدود تعداد ہے، 29 یا 30 دن تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے، اور یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے روزے رکھنا ہے۔ فرمایا تیرے معدے کا پیدا کرنے والا میں، تیرے نظام ہضم کو بنانے والا میں، تیرے ڈائجسٹ سسٹم کو پیدا کرنے والا میں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تو کتنا چل سکتا ہے، تیری طاقت کتنی ہے، تیری اپروچ کتنی ہے۔ اس کے لیے میں نے طے کیا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک تو نے کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اپنی حلال عورت کے پاس جاننے سے رکنا ہے۔ اے مالک کائنات، سمجھ آ گئی، میں باغی تھا، میں تیرے دروازے سے بھاگا تھا، میں تیری سرکشی پہ تلا ہوا تھا، میں معرفت کے انوار سے اپنے سینے کو روشن نہیں کر رہا تھا، تیری محبت کے پھواروں سے میں اپنی روح کو سرشار نہیں کر رہا تھا۔ یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیری ہی بندہ نوازی ہے، یہ تیری ہی لج پالی ہے۔ تو نے مجھے نہیں دیکھا، اپنے کرم کو دیکھا ہے، تو نے میری بدکاریوں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت کو دیکھا ہے، تو نے میری سرکشی کو نہیں دیکھا، اپنی بندہ نوازی کو دیکھا ہے۔ فرمایا سال میں چند دن تمہارے لیے روزے لازم کیے گئے۔ میں نے روزے کی تعریف نہیں کرنی، روزے کے ثواب بیان نہیں کرنے، روزے میں کیا کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا مسائل بیان نہیں کرنے۔ میں تو رب سے جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس کو جوڑنے کا اللہ کے فرمان کے مطابق جو گر ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور جب یہ کہا فرض کیے گئے سوال آ سکتا تھا ہوں تو ساری زندگی نہ پی گیا۔ فرمایا نہیں، ایام معدودات، چند دنوں کے لیے یہ آزمائش ہے، چند دنوں کے لیے یہ امتحان ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے کہ سمجھو کہ ہمیں نعمتیں بھی زیادہ ملی، ہمیں عزتیں بھی زیادہ ملی، ہمیں بڑی امت بننے کا شرف بھی ملا۔ روز قیامت باقی امتوں کی تعداد 20 صفحے ہوں گی، آپ کی تعداد 80 صفحے ہوں گی۔ نعمتیں ہماری زیادہ، علاقہ ہمارا زیادہ، تعداد ہماری زیادہ، رحمت عالم جیسا نبی آمنہ کلال ہمیں نبی اور رسول عطا فرمایا، شاید اس کے بدلے میں یہ چوڑی کسی جا رہی ہے، یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ فرمایا نا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی صورت میں جو تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ موسیٰ کی قوم،
عیسیٰ کی قوم ابراہیم کے ماننے والے، شیش کے ماننے والے، ہارون کے ماننے والے، لوط کے ماننے والے، ہود کے ماننے والے، یوشع بن نون کے ماننے والے، ذوالکفل کے ماننے والے، دانیال کے ماننے والے، نوح کے ماننے والے، حضرت آدم کے ماننے والے، جتنی امتیں آئی ہیں سب پر روزہ لازم کیا گیا ہے۔ کیوں ماگا ہو جاوے تے سارے نہیں کی ریٹ تے ہی لبے تے کچھ سکون ہو نہیں ویندا بھی خیر ہے، پیرن بھی اس سے ریٹ تے سمجھ ہوندی پئی۔ ہاں تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آزمائش اور روزے کی صورت میں جو امتحان تیرا لیا جا رہا ہے یہ صرف تیرا نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی لازم کیا ہے۔ اب آئے میں اس نسخے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے بات یہ چھیڑی تھی میں اپنے رب سے دور ہوں، میرا اپنے رب سے روح کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ حق یہ تھا میرا سر اس کے دروازے پہ جھکا رہتا، حق یہ تھا میرے لبوں پہ اس کے ذکر کے گجرے اور نغمے جاری رہتے، حق یہ تھا میری سوچوں پر اس کی جلووں کے پہرے موجود رہتے، حق یہ تھا میرا سینہ اس کی معرفت کا مدینہ بنا رہتا، حق یہ تھا میرا من اس کے پیار میں سجا رہتا۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے دروازے سے دوری کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے میں تھوڑا اس سے دور ہو گیا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے سفر کا آخری جمعہ اس سٹائل میں شروع کیا تھا، پہلے نماز، خطبہ، نماز، اس کے بعد درد دل۔ آپ آرام سے بیٹھیے گا، توجہ سے باتیں سنیے گا، ان باتوں سے ہی وہ جام محبت نصیب ہوگا جس کے پینے سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑنا ممکن ہو جائے گا۔ انسان کو رب کریم نے پیدا فرمایا، انسان کے وجود میں 3 چیزوں کا بنیادی کردار ہے، یہ کوئی نہیں سنائے گا آپ کو۔ جمعے پڑھ لو، تقریریں سن لو، سریں سنیں گے، ویلے نکالیں گے، 2 گھنٹے اپنا مغز بھی کھائیں گے، آپ کا بھی کھائیں گے، اور جب آپ اٹھ کے باہر جائیں گے، ہاں اس حقیقت کی طرف آ جاؤ، انسان کے وجود میں اللہ نے 3 چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کا ہی سارا کردار ہے۔ ایک انسان کی روح ہے، ایک انسان کا دل ہے، ایک انسان کا نفس ہے۔ ایک روح ہے، ایک نفس ہے، ایک دل ہے۔ نفس شیطان کا دروازہ ہے، روح رحمان کا دروازہ ہے۔ جب رحمان کے ساتھ روح کا تعلق مضبوط ہو جائے، دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ جب خدا نخواستہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ نفس کا رشتہ زیادہ گہرا ہو جائے، دل بیزار، دل پریشان، دل دکھی، دل بیمار۔ حضرات ذی وقار، اللہ فرماتا ہے تجھے پیدا میں نے کیا، تجھے نائب اپنا میں نے بنایا، میرے حسن کے، میرے باکمال حسن کے جلوے دیکھنے کے لیے تجھے پیدا کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں تیری روح مضبوط رہے، تیرا نفس مایوس رہے، تیرا دل رحمان کا عرش رہے۔ بس یہی مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو روزے لازم کیے گئے ہیں یہ اس لیے لازم کیے گئے ہیں تیری روح پاک ہو جائے، تیرا دل اللہ کا گھر بن جائے، اور تیرے نفس کی جو نفسانیت ہے وہ کمزور ہو جائے، شیطان منہ دیکھتا رہ جائے۔ آئیے ہم نے اس اعتبار سے روزے کا معنی سمجھنا ہے اور روزے کی تعریف سمجھنی ہے۔ کھانا روک کے، پانی روک کے اس نے اپنے رزق میں کوئی سیونگ سکیم شروع نہیں کی۔ پیو روٹی نہ کھاؤ تے پانی نہ پیو، کچھ اپنی بچت کرنا چاہتا۔ میرے مصطفیٰ کریم ہر سال رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ دیتے تھے۔ پچھلے جمعے فرض ادا کرنے کے بعد اس کا کچھ اشارہ کیا ہے، اور اس میں یہ نہیں بتایا، بعد میں گفتگو میں اشارہ کیا تھا، آج پھر کھول رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان میں اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔
میری حیرت گم ہو گئی. ایک بات سنی. ہمارے ہی سرکل کا ایک بندہ وہ مجھے کہنے لگا ہمارا میں اس تو آخیا پیرن دین لگیا موت پوندی مولویاں تے پیرن, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا اللہ نے پیدا کرن دا مقصد یہ بنایا بھی حاصل کرو وصول کرو, اسی لیے وہ شکریہ بھی ادا, پیر اور مولوی شکریہ ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. اولاد شکریہ ادا نہیں کرتی, وہ حق سمجھتی ہے, اس لیے یہ حق سمجھتے ہیں. تو وہ میرے سرکل کا بندہ کہنے لگا کہ جناب میں نے ایک کام کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میرا جو فلاں ادارہ ہے اس ادارے کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اس ادارے کی نمائش کے لیے, اس ادارے کا ماحول میں تعارف کرانے کے لیے ہم پینا فلیکس بنواتے تھے, اشتہار بنواتے تھے. مجھے خیال آیا کہ پینا فلیکس اور اشتہاروں نے کیا اگیر کرنی ہے, کیا سور کرنی ہے, انہوں نے کیا تعارف کرانا ہے. میں نے کہا پھر تو نے متبادل کیا انتظام کیا؟ کہنے لگا میرے ادارے میں جتنے لوگ پڑھاتے ہیں اور میرے ادارے میں جن بچوں کو مختلف گاڑیوں والے ڈرائیور حضرات چھوڑنے کے لیے آتے ہیں سب کے لیے میں نے افطاری کا انتظام کیا ہے. ایک پیکٹ بنا کے اتنے پیسے لگے ایک پیکٹ پہ اور ان سب کے ہاتھ میں دیا. اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ رمضان میں اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے, یوں دل میں خیال ڈالتا ہے. یہ خدائی پروگرام ہے, یہ ربوبیت کا ایک خوبصورت انداز ہے. اس میں میرا کمال نہیں, میرے سرکل کے کسی بندے کا کمال نہیں, یہ رب کا اپنا انتظام ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ روٹی پہ پابندی لگا کے اور پانی پہ پابندی لگا کے کوئی بچت سکیم شروع نہیں کی. آقا فرماتے ہیں الٹا رمضان میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں, میں نے تو ایک مثال بیان کی ہے حضرات ذی وقار. اصل میں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون, یہ اس لیے روزہ فرض کیا گیا تو متقی بن جائے. کیا بن جائے؟ متقی بن جائے. بس یہی بتانا ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ بہت ساری آیات کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے, لیکن میں نے بڑے مناسب وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے. بھرپور توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار. سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی 5-6 آیتیں سنا کے جاؤں گا. 20 آیتیں تقوی کے موضوع پر اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں. اللہ فرماتا ہے روزے اس لیے لازم کیے تو کیا بن جائے, کیا بن جائے, کیا بن جائے, کیا بن جائے؟ متقی بننا ہے. اگر ہم 13 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا عطا کرنا چاہتا ہے. صرف منہ بند رکھنا, صرف پابندیاں اپنے آپ پہ لاگو رکھنا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس پابندی کے بعد, اس امتحان کے بعد انعام, اس قربانی کے بعد مہربانی, اس زحمت کے بعد رحمت کیا ملنے والی ہے اس کی طرف توجہ کر لے. فرمایا لعلکم تتقون, اس لیے روزے لازم کیے ہیں اور اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. یہ تقوی کیا ہے میں نے زیادہ باریکی میں نہیں جانا. بہت ساری روایتیں حدیث پاک کی, صوفیاء کرام کی تقوی کے بارے میں ہیں. میں ایک روایت عرض کر کے بات کو آگے نکال دوں گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, میرے سننے والے اکثر جب ابی بن کعب کا نام سنتے ہیں ان کے چہرے کھل جاتے ہیں, اور وہ چہرے کھلنے کی وجہ یہ ہے میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ وہ صحابی ہے جس کو حضور نے بلا کر کہا تھا اللہ فرما رہا ہے ابی مجھے قرآن سنائے. ابی کہنے لگے رب نے میرا نام لیا ہے, رب نے میرا
نام لیا ہے۔ عبد الرحمان شاہ صاحب حجن سے آتے ہیں، ذوالفقار وڈیچ صاحب حجن کے ساتھ 18 چک میں رہتے ہیں۔ میں ان کی طرف کوئی پیغام دوں، فون کروں وڈیچ صاحب کو کہ حجن میں عبد الرحمان شاہ صاحب ہیں، انہیں کہیں کہ یہ کام سارے پیر بھائیوں کے لیے کر دیں، یہ بزم سدیدیہ معظمیہ حجن میں یہ بات سب لوگوں کو پہنچا دیں۔ یہ عبد الرحمان شاہ صاحب کو فون کریں اور یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا، میرا نام لے کے آکھیا نا، سمجھ آ گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب میرا نام لیا تو پتہ یہ چلا کہ باقی اور ہیں، میں اور ہوں۔ حضرات ذی وقار حضرت ابی بن کعب جانتے تھے قرآن پڑھنے والے، سونا پڑھنے والے، قرات کے ساتھ پڑھنے والے، لہن داؤدی میں پڑھنے والے، سوز و گداس کے سمندر میں ڈوب کر قرآن پڑھنے والے 20 اور صحابہ موجود ہیں۔ سونے رب نے جو نام میرا لیا ہے اس میں کوئی بات تو ہوگی۔ آقا نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے اللہ نے پیغام دیا ہے۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ بینہ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ کو گواہ بنا کر اپنے رب کو سنائی۔ بہت شانیں ہیں، بہت شانیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا ورنہ ایک ایک صحابی جو حدیث روایت کرنے والا ہے ان کا تعارف کرایا جائے، ان کی عظمتوں کو سلام کیا جائے۔ یہ وہی ابی بن کعب ہے جو رسول اللہ کی کچہری میں پہنچ گئے، دل کرتا ہے 8 گھنٹے درود پڑھتا رہوں۔ یاد آ گئی بات؟ یہ وہی ابی بن کعب ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ابی بن کعب تقویٰ یہ ہے جس وقت کوئی بندہ کیچڑ سے گزر رہا ہو، عقل سلامت ہو، پاکی پلیتی کا فرق پتہ ہو، کپڑوں کی سلامتی کا احساس ہو، تو وہ کیچڑ سے گزرتے ہوئے پھونک پھونک کے پاؤں رکھتا ہے، کپڑے سمیٹتا ہے، کپڑے اٹھاتا ہے، پاؤں زور سے نہیں رکھتا، کہیں جوتے کے قطرے اٹھ کے کپڑے کو ملوث نہ کر دیں۔ یا آقا نے فرمایا ابی بن کعب کہتے ہیں ابی بن کعب دوسرا معنی یہ ہے بندہ جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہے، ادھر بھی جھاڑی، ادھر بھی جھاڑی، سامنے بھی جھاڑی، پیچھے بھی جھاڑی، اوپر بھی جھاڑی، اس وقت بندہ اپنے آپ کو جیسے سنبھال کے گزرتا ہے، سر نیچے جھکاتا ہے، کپڑوں کو بچاتا ہے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کپڑا نہ پھٹ جائے، تو کیچڑ سے گزرتے ہوئے ان گندے قطروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو تو وقت کرتا ہے، اور جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے جو تو محنت کرتا ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی، اب اس میں کوئی اشکال نہیں رہا، کوئی میم میخ نہیں رہی، بات واضح ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں غلام علی تیری بھی یہی شان ہونی چاہیے، تیرا بھی یہ مقام ہونا چاہیے کہ اس زندگی کے جنگل میں تو گزر رہا ہے، کبھی آنکھ کے حوالے سے، کبھی کان کے حوالے سے، کبھی زبان کے حوالے سے، کبھی ہاتھ کے حوالے سے، کبھی پیر کے حوالے سے، کبھی لین دین کسی بھی حوالے سے کوئی امتحان آتا ہے، تجھے یہ یقین ہو اللہ تک رہا ہے، اللہ تک رہا ہے۔ میں نے اپنی زبان کو، میں نے اپنی آنکھ کو، میں نے اپنے کان کو، میں نے اپنے ہاتھ کو، میں نے اپنے پاؤں کو، میں نے اپنی سوچ کو، میں نے اپنے لین دین کے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کی ناراضگی کا مول نہیں لینا۔ جب اس انداز سے مومن زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں تقویٰ 3 چیزوں سے ملتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ وہ آخر میں یاد رہا تو بتاؤں گا ورنہ یاد کرا دینا۔
تین چیزوں سے تقوی ملتا ہے، لیکن جب یہ تقوی ملتا ہے بندہ احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، انعام کیا ملتے ہیں، انعام کیا ملتے ہیں سن لیجئے۔ بہت ساری آیتیں ہیں لیکن میں بہت مختصر وقت میں 3-4 آیتوں پہ بات کر سکوں گا، چونکہ ہمارا موضوع درس قرآن ہے نا، تو میں اسی انداز میں بات کو لے کے چلا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر بندہ کوئی کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تنخواہ کتنی ملے گی، نوکری کرتا ہے ڈی اے کتنا ملے گا، نوکری کرتا ہے چھٹیاں کتنی ملیں گی، توجہ ہے یا نہیں، اگر اوور ٹائم لگاتا ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا، کاروبار کرتا ہے 1000 بار سوچتا ہے اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اتنا کام ہوگا، اتنا منافع ہونا چاہیے، ماہانہ، ششمائی، سالانہ اتنا منافع ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے پھونک پھونک کے پیر رکھنا، تو بدلے میں کیا ہے، بدلے میں ریوارڈ کیا ہے، بدلے میں انعام کیا ہے؟ میری باتوں کو کانوں کا چسکا سن کے طور پہ نہیں سننا کہ بڑا سواد آیا، آیتیں پڑھی، حدیثیں سنی، بزرگوں کی باتیں کی، نہیں، ہم نے حضرت ابی بن کعب نے جو تقوی کا نمونہ بتایا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پہ انعام کیا ملے گا حضرات ذی وقار؟ پہلا انعام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ بس جملے پہ غور کریے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ اب بلوال والا ساڈا بیلی فرقان نہیں جڑے ٹکٹاں دا کام کردا، نہیں، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ وہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرقان فاروق سے ہے، اور فاروق فرق سے ہے۔ فرقان فاروق سے ہے اور فاروق فرق سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فرق کا مطلب ہے فاصلہ کرنا، وقفہ کرنا، جدائی کرنا۔ عمر کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ جب حق آتا ہے، باطل آتا ہے تو عمر ایک لحظہ ضائع کیے بغیر نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، یہ حق ہے، یہ جھوٹ۔ آقا نے فرمایا یہ فاروق ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان جس کو فیصلہ کرتے ہوئے دیر نہ لگے اسے فاروق کہا جاتا ہے، اور جسے فرقان ملتا ہے وہ فاروق ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جسے فرقان ملتا ہے، میرے کو ڈالر ہے نہیں، پاؤنڈ ہے نہیں، کویتی تے عمانی موٹی کرنسی والے ریال تے دینار ہے نہیں، ورنہ او میں تھوڑا نپاواں آ تے تھوڑا کے حال ہونا۔ ایک طرف وہ نعمتیں ہیں، ایک طرف فرقان۔ اللہ فرقان دے رہا ہے، اللہ فرقان دے رہا ہے۔ جسے فرقان ملتا ہے وہ فاروق بنتا ہے۔ فرمایا فرقان کسے ملتا ہے؟ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تقوی اختیار کرو گے فرقان مل جائے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے زندگی کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، زندگی کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی ایشو آ جائے، کوئی بھی کیس آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی صلاح گیر صلاح لینے کے لیے آ جائے، تیری زبان سے جو بات نکلے گی اللہ اسے سچ اور حق کر کے دکھائے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ پریاں دا سب تو وڈا تا نچوڑ ہی ہوئی نہیں کہ وہ پراں بننے والا بندہ جیڑی گل کرے وہ
سمجھ آ گئی یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ پریوں کا معاملہ اور ہے. اور افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرماتا ہے تقوی کا نور اس کا یہ فیض ہے کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے سینوں کو کھول دیتا ہے. میرے پاس 20 مثالیں ہیں کہ مختلف شخصیات کی میں مثالیں بیان کروں. ان سے بات پوچھی گئی، ان سے مشورہ لیا گیا، ان سے صلاح لی گئی، انہوں نے ایک بات کہہ دی. اللہ نے بظاہر وہ بات سمجھ نہیں بھی آ رہی تھی، وقتی طور پہ اس کا اگمور پتہ نہیں تھا، وقتی طور پہ اس کے بارے میں یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، لیکن اس بندے کی زبان سے نکل گیا، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. سنائی دیا؟ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. نام نہیں لوں گا، ایک بندے کا نام لوں گا. ان کے بزرگ کے ساتھ چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے وہ بات میں نے اپنے گھر سے بھی سنی، ان کی زبان سے بھی سنی، اس لیے بات جوڑ دوں گا. کوئی الیکشن کا معاملہ تھا، ایک شخص جو ہمارے حلقے میں لڑ رہا تھا، میرے دادا خواجہ سدید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے پرچی نہیں دے رہے تھے، اسے ووٹ نہیں دے رہے تھے. رات عشاء کے بعد ہانگرے بجے، نعرے لگے، ڈھول بجے کہ فلاں جیت گیا ہے، فلاں جیت گیا ہے، فلاں جیت گیا ہے. نسیم شاہ صاحب، لانگری صاحب یہاں موجود تھے. دادا جی کو انہوں نے جا کے بتایا جسے آپ نے پرچی نہیں دی وہ جیت گیا ہے. دادا جی نے کہا میرا اللہ کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے، میرا اللہ کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے. یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا. وقتی طور پہ وہ ہانگرے، وقتی طور پہ وہ ڈھول، وقتی طور پہ وہ جلسہ جلوس مقامی طور پہ ہو گیا، لیکن یہ ماہر امیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بزرگوں کی زبان سے میں نے سنا کہ رات کے آخری پہر میں ہمیں پتہ چلا معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے. توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے خود بنایا، میں جمعہ کا دن ہے، روزہ ہے، اللہ کے رسول کے منبر پہ بیٹھا ہوں، ان کی زبان سے میں نے بات سنی. وہ کہنے لگے میں کسی بندے کے کہنے پر جو کوٹ مومن میں فیصلہ کرنے والا افسر تھا، بڑا افسر تھا، الیکشن کمیشن کا بڑا افسر تھا، میں اس کے پاس گیا. میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا. اس نے بریف کیس جا کے اس افسر کے میز پہ رکھا کہ فلاں بندے کو فلاں بندے کو فلاں بندے کو جتا دیا جائے. الیکشن کمیشن نے، وہ افسر نے وہ بریف کیس کھولا، اندر بڑی چمک تھی، بڑی چمک تھی، بڑی چمک تھی، لیکن کبھی اس چمک کو دیکھتا، کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی چمک کو دیکھتا، کبھی آنکھیں بند کرتا. چودھری نذیر صاحب نے مجھے بتایا 10 منٹ وہ اس حالت میں رہا اور 10 منٹ کے بعد کہنے لگا میں تو ایک کم نہیں ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں فرقان عطا کرتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، قرآن نبیوں رسولوں کے لیے آیا یا میرے اور آپ کے لیے آیا؟ ہمارے لیے آیا نا، لہٰذا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فرقان تھوان بھی لب سکتا ہے، فرقان تھوان بھی، جو بات کرو گے اللہ اسے سچ کر کے دکھائے گا. تو پہلا انعام یہ ہے اللہ فرقان عطا کرتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت. کر دینو دعا اللہ دی رحمت لب جائے، دعا کریں دے اللہ کی رحمت مل جائے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ فرماتا ہے بالیاں دعاواں کراؤن دی لوڑ کوئی نہیں اور بالا وقت ویدہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء،
رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. میں سیدھا سادہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میری رحمت دنیا کی ہر شے کو ملتی ہے، جانوروں کو بھی ملتی ہے، حلال جانوروں کو بھی ملتی ہے، دوسروں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے. آپ سورۃ فاتحہ میں سنا آئے ہیں الرحمن، سمجھ آگئی؟ سب کو ملتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سب کے لیے رحمت اور ہے، سب کے لیے رحمت اور ہے، تیرے لیے رحمت اور ہے. سب کے لیے رحمت اور ہے، تیرے لیے رحمت اور ہے. سنو، بات کو سمجھنے کے لیے معنی بھی سمجھ آ جائے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا. میرا اللہ فرماتا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، چھوٹے کو بھی دیکھ رہا ہے، بڑے کو بھی دیکھ رہا ہے، ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، موجودہ زمانے کو بھی دیکھ رہا ہے، آئندہ زمانے کو بھی تک رہا ہے، کمی کو بھی دیکھ رہا ہے، پرب کو بھی دیکھ رہا ہے، استاد کو بھی دیکھ رہا ہے، شاگرد کو بھی دیکھ رہا ہے، سید کو بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ کے امتی کو بھی دیکھ رہا ہے، گورے کو بھی دیکھ رہا ہے، چٹے کو بھی دیکھ رہا ہے، انسان کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جن کو بھی دیکھ رہا ہے، جانور کو بھی دیکھ رہا ہے، حلال جانور کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے جانور کو بھی دیکھ رہا ہے. ان سب کو دیکھنا اور ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. محبوب پریشان نہ ہوا کرے، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. جس وقت ساری کائنات نو ویدہ پیا، حضور نو نہیں ویدہ پیا. آقا کو دیکھنا اور ہے، باقی ساری کائنات کو دیکھنا اور. ان گل سمجھ آ گئی؟ رحمت کیا لینا ہے؟ پہلا کیا تھا؟ فرقان. پہلا کیا تھا؟ آئے اگلے جمعے سنسا نا، اب ایسے ہی نہ سن دو. فرقان، پہلی نعمت فرقان ملے گا، اور دوسری نعمت رحمت. رحمت، اللہ کی رحمت ملے گی. فرمایا رحمتی وسعت کل شیء. پہلے عمومی بات کی، لاغوی گل کی تھی کہ میری رحمت سب کو، میری رحمت سب کو. اگلے جملے میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. فَسَأَكْتُبُهَا، ہا ضمیر اس کا مرجع رحمت. اللہ فرماتا ہے میں اس رحمت کو لکھ دوں گا. اے بھی آکھ سکدا دے چھڑ سا، جاگدے پیو نہ، لکھ دوں گا. یعنی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی. اَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ نام نعمت لکھ دوں گا. کس کو لکھ دوں گا؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے. حضرات عزیز وقار، آئیے ابھی ہمارے پاس 26 یا 25 دن باقی ہیں. ایک ایک لمحہ اس قابل بنا لیں، ایک ایک لمحہ رمضان کا اتنا خوبصورت بنا لیں کہ یہ جو خاص رحمت ہے اللہ تیرے میرے نصیبے میں لکھ دے. حضرات عزیز وقار، اگلی آیت اور آج کی اس گفتگو کے تیسری آیت اور 4 آیتیں عرض کروں گا، بات ختم کر رہا ہوں. تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کوئی بندہ بھی کسی گل وچ زندگی چ کدائی نہ کدائی پھس کھلوندا ہے یا نہیں؟ امتحان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، گرفت آ جاتی ہے، بندہ قابو آ جاتا ہے. کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے، کوئی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کے حوالے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی علاقائی معاملہ ہوتا ہے، کوئی اولاد کے بارے میں معاملہ ہوتا ہے، کوئی جان کا معاملہ، صحت کا معاملہ ہوتا ہے. بندہ کسی نہ کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے نکلنا چاہتا ہے، یا اللہ کیوں نہیں؟ اسی لیے تو پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہوں، اسی لیے تیرے دروازے پہ جا کے نمازیں پڑھتا ہوں، اسی لیے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اسی لیے تو مختلف ورد وظیفے اور چلے ادا کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟
میں بڑے بڑے جتن کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ خود وظیفہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ خود ہی بتا دیتا ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کچھ جمعے پہلے، وہ حاجی اکرم صاحب 13 چک والے صحیح، ان کے حوالے سے یاد آ گیا ہوگا کسی نہ کسی کو۔ میں نے عرض کیا تھا خدا کا پیارا بندہ ہے، درویش بندہ ہے، ذکر فکر کرنے والی روح ہے، اللہ سے لو لگانے والی روح ہے۔ وہ کہتے تھے، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تسبیح کے دانے بڑھا دو، چھڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، مایوس ہو کے نہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے نا۔ ہاں پیچھے نہیں ہٹنا، وظیفہ بڑھا دو، اللہ کا نام جو لے رہے ہیں اس کو بڑھا دو۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کسی بھی مصیبت میں اگر میں اور آپ پھنس گئے ہیں تو ہم نے اللہ کے دروازے پہ آ جانا ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اور جتنا ٹھو او ولدا کوئی بھی نہیں ولدا۔ اے ہائے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ توبہ کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، اس کے ترلے کرنے ہیں، اس کو راضی کرنا ہے اور کہنا ہے یا اللہ میں اپنی ہمت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اب تیرا ڈر اپنی زندگی میں لاگو کروں گا۔ جو کہتا ہے وہ کروں گا اور جو سے روکتا ہے میں رکوں گا۔ بس اللہ فرماتا ہے تقوی اختیار کر لے، نکلنے کا راستہ میں خود بنا دوں گا۔ چوتھی آیت اور آج کی گفتگو کی آخری آیت، اس کے بعد نسخہ بتانا ہے کہ وہ تقوی کیسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پہلے میں وہ واقعہ سنا لوں تاکہ یہ آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کے بارے میں دیکھا، نمازی تھا، پکا نمازی تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آ نہیں رہا، 2-4 نمازیں گزر گئی، آ نہیں رہا، پتہ کرایا جی وہ کل رات فوت ہو گیا تھا اور رات کو ہی ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو محلے کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم وہاں آ گئے، اس کے گھر آ گئے، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، میں نے بھی نماز میں شامل ہونا تھا، میں نے بھی نماز جنازہ ادا کرنا تھا۔ گھر والوں نے کہانی سنائی کہ وہ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک بدکار عورت، آزاد عورت، آوارہ عورت جو کتنے عرصے سے چکر چلا رہی تھی لیکن وہ قابو نہیں آتا تھا، آج وہ وہاں سے گزرا، اس نے دروازے پہ کھول کے دروازے میں کھڑی ہو گئی اور اپنی کسی مصیبت کا ذکر کیا، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، میری مدد کر۔ وہ گھر میں داخل ہوا، مدد کرنے کے جذبے سے اس نے کنڈیاں لگا لی اور اس کو گناہ کی دعوت دی، کہنے لگی گناہ کی دعوت میں دیتی ہوں، میرے ساتھ گناہ کر، ظلم کر، ورنہ میں شور مچاؤں گا، الزام لگا دوں گی۔ اس نے نوجوان، وہ گھر والے کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تک رہا ہے، اللہ تک رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سنیے، گھر والوں نے کہا، نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ جس وقت میں نے انکار کر دیا اس وقت میرے کانوں میں آواز آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت میرے کان میں باقاعدہ آواز آئی، میں تکڑا ہو گیا، میرا جوش جذبہ اور زیادہ ہو گیا، میں نکلنے لگا لیکن دروازے بند تھے، تالے لگے تھے، میں اللہ کے خوف میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اتنے میں گھر والے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچے، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اس کو نکالا، آخری سانس لے رہا تھا، اس نے یہ سارا واقعہ سنایا، سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی روح اپنے
مالک حقیقی کے حوالے کر دی. ہم نے جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. وہاں بعد میں جاتے ہیں, پہلے آیت کا بارے میں سنا لو. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جب اس وقت متقی بنتے ہیں, اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں, اس وقت تقوی کا لباس پہنتے ہیں جب شیطان کے چیلے ان کو گڑبڑ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. جب شیطان اور شیطان کے چیلے ان کا ایمان چھیننے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس وقت جو تقوی کا لباس, جو اللہ کے خوف کے نور سے اپنے دل کو روشن کرتے ہیں, اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ فرماتا ہے فاذا هم مبصرون, وہ آنکھوں والے ہو جاتے ہیں. وہ آدمی فلانا اکھاں والا, اکھاں تو ساریاں دیاں ہیں نا, یہ کیوں آدھے ہو دنداں دے ڈاکٹر نو کیوں آدھے ہو دنداں والا, باقیوں سب کے دانت نہیں ہیں. وہ دانتوں کا علاج کرتا ہے. دانت بیمار ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے. آپ کہتے ہو وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے, تو آنکھیں تو سب کی ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اللہ فرماتا ہے تیری آنکھ اور ہے, شمس الدین سیال کی آنکھ اور ہے. یہ فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اس وقت جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اپنا عرش بنا دیتا ہے. اس وقت اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے, جتنے مقامات ہیں اس کے طے ہو جاتے ہیں, اور یہ ساری کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہوتی ہے جس طرح نون کا نقطہ ہوتا ہے. نون دسدا پیا ہے, وہ نقطہ ہوندا کہ نہیں, یہ ساری کائنات اس کے سامنے نون کے نقطے کی طرح ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا وہ تو اللہ کا واصل ہو گیا, اللہ کے دربار میں پہنچ گیا, اللہ کے محبوبوں میں شریک ہو گیا, مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. قبراں تے کے پیا کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ عمر سے پوچھو قبروں میں کیا پڑا ہے, مجھے قبر پہ لے چلو. حضرت عمر وہاں گئے اور باقاعدہ وہاں جا کر دوبارہ اس کی نماز جنازہ ادا کی. قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کی. جو ساتھی اور ساتھ تھے ان کو شامل کیا, باقی ان کو مقتدی بنایا, امامت کی. بات ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد کہنے لگے یا داخل القبر, سبحان اللہ, او قبر میں جانے والے میری گل دا جواب دینے. یا داخل القبر, اے قبر میں جانے والے, قبر میں داخل ہونے والے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں. میرا اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے, اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے. میں جو بات سن چکا ہوں, تو اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی کا لباس پہن کے اس کے دربار میں گیا ہے. بتاؤ اللہ نے اپنا وعدہ, اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے یا نہیں؟ یا داخل القبر, اے قبر میں جانے والے بتا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی بنتا ہے اس کو 2 جنتیں ملتی ہیں. فَأَجَابَهُ الْفَتَىٰ قَدْ آتَانِي رَبِّي فِي الْجَنَّةِ مَرَّتَيْنِ. قبر والے نے بول کے بتایا, سب نے سنا. وہ نوجوان کہتا ہے حضور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. یہ الگ موضوع ہے, 2 جنتیں, اس طرف نہیں جائیں گے. جب تفسیر پڑھتے 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 سورۃ الرحمن میں پہنچیں گے پھر وہاں بات کریں گے. یار زندہ صحبت باقی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آ جائیں, یہ رمضان کا مہینہ, یہ رمضان کا مہینہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تقوی کا لباس پہنے. ہم نے اپنے تقوی کب ملے گا؟ جب رمضان کا خیال کریں گے. حضور نے فرمایا جھگڑا ہونے لگے بتاؤ میں روزے سے ہوں, ہے نا حدیث. ہون کے معاملہ جھگڑا ہونے لگے تن پتہ نہیں میں روزے نہ لا, یہی صورت حال بن گئی ہے نا. نا نا نا, لعلکم تتقون. یہ جو روزہ فرض کیا ہے اس لیے کیا ہے تو مٹی ہو جائے, تیری آنکھ پاک ہو جائے, تیرے کان پاک ہو جائیں,
تیری زبان پاک ہو جائے، تیرے ہاتھ پاک ہو جائے، تیرے قدم پاک ہو جائیں، تیری سوچ پاک ہو جائے، اور تقوی کا نور تیری روح کو منور کرے، تقوی کا نور تیرے دل کو روشن کرے، اور تقوی کا نور تیرے نفس کی نفسانیت کو دبا کر تیرے دل میں اللہ کا عرش بسا دے۔ جب بھی آپ افطاری اور سحری کے وقت ہاتھ اٹھائیں، یا نماز تہجد پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، فرض نمازیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، جس وقت بھی ہاتھ اٹھائیں، میں اب بتانے لگا ہوں تقوی 3 طریقوں سے ملے گا۔ کتنے طریقوں سے ملے گا؟ 3 طریقوں سے ملے گا۔ پہلا طریقہ دعا ہے، پہلا طریقہ دعا ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور اس عقیدے کے ساتھ شامل کرے کہ میرے رسول نے مطالبہ کیا ہے اپنی امت سے کہ میرے امتیوں اپنے رب سے تقوی کا سوال کرو۔ یہ ملنا ہے تب بھی سوال کرنے کا حکم دیا نا۔ پھر حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ سحری افطاری میں وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح باقی اوقات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، ایک تو دعاؤں میں شامل کریں، قرضہ اتر جائے مانگنا ہے، دکان کی بکری زیادہ ہو جائے مانگنا ہے۔ صحابہ کا تو مزاج یہ تھا، ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا وہ بھی اپنے رب سے مانگتے پھرتے ہوتے تھے۔ سب کچھ رب سے مانگنا ہے، سب کچھ کے ساتھ اس کو بھی ٹاپ آف دی لسٹ شامل کرے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے تقوی کا نور مانگتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن ایک کسی بابے نہیں گل کیتی، سمجھ آ گئی؟ بابے لوگ کو وکھری گل نہیں کر دے، بابے وہی بتاتے ہیں جو قرآن سے دیکھتے ہیں، بابے وہی بتاتے ہیں جو رسول اللہ کی حدیث سے پڑھتے ہیں۔ اور بتانا اس لیے ان کا بنتا ہے، پہلے وہ کر کے دکھاتے ہیں پھر بتاتے ہیں، پہلے وہ کر کے دکھاتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار قرآن بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، جو سچے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان سے سبق حاصل کرو، ان سے کچھ چیزیں سیکھو، ان سے سوال کرو، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ دعا ہے، دوسرا طریقہ سچوں کی صحبت ہے، اور تیسرا طریقہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو تم متقی ہو جاؤ گے۔ تو صرف رمضان کے روزے نہیں، اس کے بعد بھی کوشش کرنا شوال کے روزے رکھنا۔ 3 روزے 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 13، 14، 15 اسلامی مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اے 36 روزے جے رکھی پاؤن، رمضان دے تک کٹ چھڑیے نا، 33 روزے رکھی پین تے 360 دن روزہ دار ہونا کہ نہیں ہونا۔ ہمت کرے اپنے رب کے قرب کے لیے کوشش کرے۔ جو کچھ عرض کیا آپ کے جوڑوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے، اللہ اس میں خلوص ڈالے۔ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کی محبتوں کے صدقے اور آپ کی اس خوبصورت اور خوشگوار ماحول میں قدم رکھنے کے صدقے اللہ رب العزت ساری امت کے لیے اس میں خیر اور بہتری کا نور پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ڈیرہ مہر آباد سے محمد نواز اور محمد ریاض کے بھائی کل اچانک فوت ہو گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا، اور جتنے لوگ امت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں کی آسانی، روز معاشر حضور کی شفاعت نصیب ہو برحمتک یا